مفاسا اینیمیٹڈ فلموں میں اس سال کی پہلے نمبر کی فلم رہی جس کی کہانی موٹیویٹڈ مواد کی بھرپور کاوش ہے۔ سامبا چند ماہ نالا سے ملاپ کے نتیجے میں ایک بچی کیارا کا باپ بن چکا تھا۔ نالا شکار کے لیے نکلتی ہے مگر راستہ بھٹک جاتی ہے۔ ایسے میں وہ ایک غار میں پناہ لیتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ سامبا اسے ڈھونڈتا ہوا ضرور آ جائے گا، اور پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ سامبا کی نالا کے بغیر بے چینی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ وہ کیارا کو بلا کر اسے سمجھاتا ہے کہ اسے اس کے بغیر کیسے رہنا ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ سمجھدار تھی، سمجھ جاتی ہے۔ سامبا کے نکلنے کے بعد وہاں رفیقی آ جاتا ہے جو ان کا فیملی فرینڈ ہے۔ وہ کیارا کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہے جو کیارا کے لیے دلچسپی کا باعث اور اس کی آگے کی لائف کے لیے کام آ سکتی تھی۔ رفیقی اسے بتاتا ہے کہ مصافہ اپنے قبیلے کا آوارہ مسافر سمجھا جاتا رہا، بعد ازاں اپنی دانائی سے کس طرح اس نے کنگ بن کر راج کیا، اور یہیں سے اصل مصافہ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہاں مصافہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بنجر زمین کی خاک چھان رہا ہے۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام جانور سخت بیمار ہوئے، سب پریشان تھے۔ مصافہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے سامنے جن پہاڑوں پر روشنی نکل رہی ہے وہ کون سا پہاڑ ہے؟ ماں بتاتی ہے وہ پہاڑی جگہ مللل ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب ہم بھی وہاں جائیں گے، سنا ہے وہاں ضرورت کی ہر چیز ہے اور وہاں جانور امن سے رہتے ہیں۔ ان باتوں کے دوران بارش شروع ہو جاتی ہے، مگر بارش اتنی تیز ہوئی کہ ایک سیلاب بن گیا اور تمام جانور گھبرا کر بھاگنے لگ گئے اور کئی ڈوب گئے۔ مصافہ اور اس کے ماں باپ بھی ندی کے ریلے میں بہتے جاتے ہیں۔ اسی کشمکش میں مصافہ اپنی ماں باپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور دور نکل جاتا ہے، مگر وہ بچ جاتا ہے۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ یہاں اس کی ملاقات ٹاکا سے ہوتی ہے جو اس کی طرح ہی چھوٹا ہے۔ ٹاکا تالاب سے نکلنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کچھ مگرمچھ مفاسا کو ہڑپنا چاہتے تھے مگر عین وقت پر ٹاکا کی ماں آ کر ان مگرمچھوں پر دھاڑتی ہے اور وہ پانی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ مفاسا اور ٹاکا دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹاکا ماں سے کہتا ہے ماں ہم مفاسا کو اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ ماں اسے آوارہ کا لقب دے کر منع کر دیتی ہے۔ مفاسا کہتا ہے میں آوارہ نہیں ہوں، میں علاقے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، سیلاب آنے کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے جدا ہوا ہوں۔ کہانی سن کر ٹاکا کی ماں اس کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اسے گھر لے آتی ہے، مگر وہاں ٹاکا کا باپ ان دونوں پر چراغ پا ہوتا ہے کہ کسی راہ چلتے کو اپنے گھر کیوں لائے۔ مفاسا باپ کو بھی اپنی کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے ڈیڈ اس کو ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے، ساتھ ہی بتاتا ہے کہ وہ تیز دوڑ سکتا ہے، جس پر باپ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹاکا کو ہرا کر دکھاؤ۔ دونوں کی ریس شروع ہوتی ہے۔ ٹاکا کو ایک دوست کی ضرورت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مفاسا اس سے ہار جائے، اسی لیے وہ اپنی تیز رفتاری کم کر کے مفاسا کو جیتنے دیتا ہے۔ ٹاکا کا باپ ٹاکا پر بہت ناراض ہوتا ہے مگر وہ مفاسا کے ساتھ رہنے پر مان جاتا ہے، مگر وہ ٹاکا کو مفاسا کی طرف سے چوکنا رہنے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ دونوں دوست تمام جانوروں کے ساتھ موج مستی کرتے اور دن بھر خوب گھومتے پھرتے اور کھیل کھیلتے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور یہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ بظاہر سب ٹھیک تھا مگر ٹاکا کا باپ مفاسا کے لیے اپنے دل صاف نہیں کر پایا تھا، وہ اسے آوارہ ہی سمجھتا رہا۔ پھر ایک روز مفاسا ٹاکا کی ماں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک وہاں دو سفید شیر پہنچ جاتے ہیں۔ سفید شیر جو نہایت طاقتور اور ظالم سمجھے جاتے تھے، یہ دونوں دخل اندازی کرتے ہوئے ہرنوں کا شکار شروع کر دیتے ہیں۔ ماں ان کے مقابل دلیری سے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان شکار پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ٹاکا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مفاسا ماں کے اکیلے لڑتے دیکھ کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک شیر کو مار ڈالتا ہے۔ دوسرا شیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہاں واپس آ کر وہ ٹاکا کے باپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح مفاسا نے اس کی جان بچائی اور ایک شیر کو مارا اور دوسرے کو بھگا دیا۔ ٹاکا کا باپ مفاسا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مفاسا آگاہ کرتا ہے کہ سفید شیروں کا قبیلہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ ٹاکا کا باپ جائزہ لینے کے لیے وہاں ایک مخبر بھیجتا ہے۔ مخبر دیکھتا ہے کہ جو شیر مفاسا کے ہاتھوں مارا گیا وہ یہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا جو نہایت غصے کے عالم میں گھوم رہا تھا۔ وہ اس شیر کو بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جو اس کے بیٹے کو مرتا چھوڑ آیا تھا۔ مخبر شیر واپس آ کر تمام ماجرا سناتا ہے اور کہتا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وہ تعداد میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ٹاکا کی ماں ٹاکا اور مفاسا کو حفاظت کے پیش نظر روشنی والے پہاڑ پر بھیج دیتی ہے اور ان کے نکلتے ہی سفید شیروں کا پورا غول
ٹاکا کے باپ کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے وہ کون ہے جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ وہ کچھ نہیں بول پاتے۔ ایسے میں سفید شیر اپنے کنگ کو بتاتے ہیں کہ وہ شیر یہاں سے بھاگے ہیں۔ اب پورا غول تیزی سے اس طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں مفاسا اور ٹاکا گئے تھے۔ وہ جلد ان کو پا لیتے ہیں۔ مفاسا بھاگتے ہوئے بولتا ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، مگر ٹاکا جو بے حد خوف زدہ تھا بھاگنے کے لیے ہی کہتا ہے، مگر سفید شیر ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ سردار پوچھتا ہے دونوں میں سے کون تھا جس نے میرے شہزادے کو مارا؟ مفاسا بولتا ہے میں نے اسے مارا، مگر سردار کو ایسا لگتا ہے جیسے ٹاکا نے اسے مارا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر حملہ کرتے دونوں اونچی پہاڑی کے کونے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں گہرائی میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ دونوں جان بچانے کے لیے کھائی میں ہی کود جاتے ہیں۔ تیز بہاؤ انہیں بہاتے ہوئے دور لے جا کر ایک خشک جگہ پہنچا دیتا ہے۔ انہیں بھوک لگتی ہے۔ کھانے کی اسمیل انہیں ایک نئی شیرنی سرابی تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ ان کی کہانی سن کر بتاتی ہے کہ میرے پورے قبیلے کو ان سفید شیروں نے مار دیا ہے، اب وہ اکیلی ہی رہ گئی ہے۔ سرابی بھی ملیل جانا چاہتی ہے۔ اب یہ تینوں ملیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ راستے میں انہیں شکار کی خوشبو آتی ہے۔ یہ بندروں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہ انہیں شکار کرنا چاہتے ہیں، مگر وہاں مفاسا کی ملاقات رفیقی سے ہو جاتی ہے۔ رفیقی بتاتا ہے کہ اسے اس کے قبیلے سے نکال دیا گیا تو وہ بھی ملیل جا رہا ہے۔ وہ ملیل کا راستہ جانتا تھا۔ مفاسا، ٹاکا اور سرابی بھوک کے باوجود بندروں کے شکار کا ارادہ کینسل کر دیتے ہیں اور رفیقی کو اپنا ہم سفر بنا لیتے ہیں۔ پوری رات سفر کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے تو سرابی ہواؤں کے رخ کو سونگھ کر پتہ چلا لیتی ہے کہ سفید شیر اب بھی ان کے پیچھے ہیں۔ وہ انہیں رکنے سے منع کرتی ہے۔ ٹاکا مفاسا سے راز و نیاز کے انداز میں بولتا ہے کہ اسے سرابی پسند آ گئی ہے۔ مفاسا اسے سرابی کو متاثر کرنے کے گر بتاتا ہے اور اسے اظہار محبت کرنے کو کہتا ہے۔ ٹاکا ہمت کر کے سرابی کو بتاتا ہے کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے۔ سرابی مسکرا دیتی ہے جو اس کی رضامندی ظاہر کر رہی تھی۔ اس اثنا میں سفید شیر ان کے بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں۔ سرابی کا پرندہ انہیں سگنل دیتا ہے۔ اتفاق سے ہاتھیوں کا غول اس طرف سے گزرتا ہے۔ سرابی تیزی سے ایک درخت پر لگا مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیتی ہے۔ ساری مکھیاں ہاتھیوں پر ہلہ بول دیتی ہیں جس سے افراتفری مچ جاتی ہے اور سفید شیر ان کے بھاری پیروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر سرابی پیڑ سے گر کر خود بھی ہاتھیوں کے پیروں میں گھس پڑتی ہے۔ ایسے میں مفاسا اسے بچاتا ہے، جبکہ ہاتھیوں کے بھاری پیروں سے پہاڑ دہلنے لگتے ہیں اور آنن فانن تمام پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں سفید شیروں کے لیے راستہ مکمل طور پر وقتی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ سرابی کو ہوش آتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اسے کس نے بچایا؟ مفاسا فوری ٹاکا کا نام لیتا ہے۔ سرابی ٹاکا کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ رفیقی حیرانگی سے مفاسا کو دیکھتی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ دن رات کا سفر کر کے وہ ملیل کے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں۔ برف باری شروع ہو جاتی ہے تو ایسے میں ان کے قدموں کے نشان واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مفاسا سرابی کے پرندے سے کہتا ہے کہ وہ ان کے پیروں کے نشان مٹاتا رہے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ جب سفید شیر پہنچتے ہیں تو انہیں ان تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سرابی محسوس کرتی ہے کہ مفاسا میں کئی گن ہیں جو اسے متاثر کر رہے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان مفاسا نے ہی بچائی تھی۔ وہ مفاسا کی طرف راغب ہونے لگتی تھی۔ وہ اس سے پوچھتی ہے، مگر مفاسا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ ٹاکا ان کی آپسی باتوں سے جیلسی محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مفاسا اسے ڈبل کراس کر رہا ہے۔ اسے اپنے باپ کی وہی بات یاد آتی ہے جب انہوں نے مفاسا سے چوکنا رہنے کو کہا تھا۔ یہاں ٹاکا غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ سفید شیروں کے سردار کراس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے تمام حقیقت بتاتا ہے کہ کس طرح مفاسا نے اس کے بیٹے کو مارا تھا۔ ٹاکا سرابی کی محبت میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ انہیں اپنے قدموں کے نشانات کے پیچھے آنے کا کہتا ہوا چل پڑتا ہے۔ ٹاکا واپس مفاسا کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ٹاکا کی سازش سے بے خبر ہوتا ہے۔ صبح یہ اپنا سفر جاری کرتے ہیں اور آخر ملیل پہنچ جاتے ہیں۔ مفاسا بے حد خوش تھا۔ وہ اپنی ماں سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا، یہاں تمام جانور امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ امن و امان جب ختم ہو جاتا ہے جب سفید شیر ٹاکا کی وجہ سے یہاں تک پہنچے تھے۔ تمام جانور سفید شیروں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ مفاسا حیران ہوتا ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے جبکہ انہوں نے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں۔ سفید شیر کراس بغیر کسی انتظار کے مفاسا پر حملہ کر دیتا ہے۔ مفاسا اسے پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے اور ایسے میں کراس اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا۔ وہ اسے ٹاکا کا نام بتا دیتا ہے۔ مفاسا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے اس کی امید نہ تھی۔ کراس اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مفاسا کو ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا ہے۔
مفاسا گر کر اٹھتا ہے اور ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں موجود تمام جانوروں کو یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان میں جوش پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر آج تم ان سفید شیروں کے خلاف جنگ نہ کر پائے تو پھر کبھی نہ کر پاؤ گے اور غلامی تمہارا مقدر ہوگی۔ تمام جانوروں میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور جنگل کے تمام جانور ان سفید شیروں پر دھاوا بول دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 سے 4 سفید شیر مفاسا کو گھیر کر اس پر حملہ کر کے اسے گھاٹی کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ مفاسا زخمی ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر آخری ضرب مارنے کے لیے کراس پہنچ جاتا ہے۔ مفاسا ہمت جمع کر کے اس سے فائٹ کرتا ہے مگر وہ کچھ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ٹاکا کی محبت اس کی نفرت پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے کراس کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ مفاسا اور ٹاکا مل کر اب اس سفید شیر کا مقابلہ کرتے ہیں مگر اچانک ہی زمین زلزلے سے لرزنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں زلزلے کی وجہ سے شگاف پڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے لگتا ہے۔ مفاسا اور کراس بھی ایک شگاف میں گر کر نیچے موجود گہرے پانی میں غوطے کھانے لگتے ہیں۔ ایسے میں ایک بڑا وزنی پتھر اوپر سے گرتا ہے۔ مفاسا فوری طور پر ایک طرف ہو جاتا ہے جبکہ کراس اس پتھر کے نیچے آ کر سمندر کی تہہ میں دفن ہو جاتا ہے۔ مفاسا کی بہادری قربانی دیکھ کر یہاں کے جانور مفاسا کو اپنے نئے سردار کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ اسی دوران مفاسا کی ماں اسے تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مفاسا اپنی ماں سے مل کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو یہاں کا بادشاہ بنا دیکھ کر بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کا باپ مارا گیا تو وہ اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئی۔ اس دوران ٹاکا مفاسا کے قریب آ کر شرمندگی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمام جانور ٹاکا کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں۔ اسے غدار اور آوارہ کا خطاب دیا جاتا ہے مگر مفاسا ان پر باور کراتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ مگر ٹاکا جو بہت شرمندہ ہے وہ مفاسا کو کہتا ہے کہ اس کا جرم قابل معافی نہیں، وہ تمام عمر یہاں غدار کی حیثیت سے جی نہیں پائے گا۔ اور پھر ٹاکا تھکی ہوئی چال سے وہاں سے نکل جاتا ہے، کہاں کسی کو نہیں معلوم۔ مفاسا کو بہت غم ہوتا ہے مگر وہ جانتا ہے ٹاکا اب یہاں کبھی نہیں رہ پائے گا۔ مفاسا سرابی کو اپنی ماں سے ملاتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے جذبات کو بخوبی سمجھ جاتی ہے اور یہاں مفاسا کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ رفیقی جو کیارا کو یہ کہانی سنا رہی ہوتی ہے، اسی لمحے سمبا کیارا کی ماں کو لے کر وہاں پہنچتا ہے جن کے ساتھ کیارا کا چھوٹا بھائی بھی ہوتا ہے۔ کیارا اپنی ماں اور بھائی سے مل کر بے حد خوش ہوتی ہے۔ اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہیں اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔